السلام علیکم ڈیفینس ورڈز فرینڈز، ڈیفینس اپڈیٹس میں یوکرین جنگ کے خاتمے کے لیے ترکیہ کی آفر پر بات کریں گے۔ پاک فضائیہ اور ارجنٹینین ایئر فورس کے سربراہ کے درمیان اہم ملاقات اور بلاک 3 کی ایکوزیشن سے متعلق امکانات، روس کی 6 شپس کی کی لیئنگ سیرمنی، ترکیہ کے لائٹ ٹینک کے لیے نیا ٹرٹ سسٹم، اٹالین ہوئٹزرز کی یوکرین کو فراہمی، چین اور یو ایس سمیت دیگر اہم بین الاقوامی دفاعی خبریں بھی اس ویڈیو میں شامل ہوں گی۔ سو لیٹس سٹارٹ۔ ارجنٹینا کی ایئر فورس کے سربراہ نے آج اپنے دورہ پاکستان کے دوران پاک فضائیہ کے سربراہ سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں ایئر فورسز کے درمیان باہمی تعاون مضبوط بنانے اور خاص طور پر تربیتی پروگرام کے علاوہ مقامی سطح پر پروڈکشن سے متعلق معاملات پر تبادلہ خیال ہوا۔ واضح ہے کہ ارجنٹینا GF-17 تھنڈر بلاک 3 ایکوائر کرنے اور اس کی مقامی سطح پر اسمبلی کی خواہش رکھتا ہے۔ گو کہ اس ممکنہ ڈیل کو چین لیڈ کر رہا ہے، تاہم اگر یہ ڈیل طے پا جاتی ہے تو یقینی طور پر ارجنٹینا کی ایئر فورس کے پائلٹس کی تھنڈر سے متعلق تربیت اور اسی طرح سے مقامی پروڈکشن سے متعلق پاکستان لیڈنگ رول میں ہوگا۔ اس سے پہلے نائجیریا کی ایئر فورس کے پائلٹس کی تربیت بھی پاک فضائیہ کی طرف سے کی گئی تھی۔ ماہرین کے مطابق نائجیریا اور میانمار کے بعد ارجنٹینا تھنڈر استعمال کرنے والا تیسرا پوٹینشیل کسٹمر بن سکتا ہے۔ یاد رہے کہ اس سے پہلے ارجنٹینا کی ایئر فورس کے ایک اعلیٰ سطحی وفد نے چین کا دورہ کیا تھا، جس میں GF-17 تھنڈر سے متعلق مختلف امور پر بات چیت اور انڈسٹری کا دورہ بھی شامل تھا۔ فرینڈز، ترکیہ کے وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ ان کا ملک یوکرین میں جنگ بندی کے لیے روس، ترکیہ، یوکرین اور اقوام متحدہ پر مشتمل 4 فریقوں کا اجلاس ہوسٹ کرنے کے لیے تیار ہے۔ ترک وزیر خارجہ نے یہ بات اپنے چیک ہم منصب سے ملاقات کے دوران کہی۔ واضح ہے کہ ترکیہ کافی عرصے سے یوکرین جنگ بندی کی کوششوں میں ہے اور اس سلسلے میں یوکرین اور روس کے وزراء خارجہ کا اجلاس بھی ہوسٹ کر چکا ہے، تاہم ابھی تک اس بارے میں کوئی خاطر خواہ پیش رفت نہیں ہو سکی۔ امریکی کمپنی ریتھیون ٹیکنالوجیز نے نیشنل ایڈوانسڈ سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم کے لیے اپنا اپ گریڈڈ ایڈوانس میڈیم رینج ریڈار پرپوز کیا ہے۔ گھوسٹ آئی نامی میڈیم رینج ریڈار AMRAAM میزائل کو آپٹیمم لیول پر استعمال کرنے میں مدد دے گا۔ واضح رہے کہ نیشنل ایڈوانس سرفیس ٹو ایئر میزائل سسٹم امریکی کمپنی ریتھیون اور نارویجین کمپنی کونگسبرگ ڈیفنس کا مشترکہ پروجیکٹ ہے۔ رشین شپ یارڈز نے روسی نیوی کے لیے 6 شپس کی لیئنگ کا انعقاد کیا۔ ان 6 شپس میں 2 پروجیکٹ 677 سب مرینز، 2 ریسرچ ویسلز، 1 مائن سویپر اور 1 کارویٹ شامل ہے۔ واضح رہے کہ ان سب مرینز، کارویٹس اور مائن سویپرز کی لیئنگ سیرمنی کا انعقاد الگ الگ شپ یارڈز میں منعقد ہوا۔ فرینڈز، اطلاعات کے مطابق اٹلی کی طرف سے ڈونیٹ کی جانے والی FH-70 ٹارڈ ہائٹزر یوکرینین آرمی پہلے ہی استعمال کر رہی ہے۔ اٹلی کی حکومت نے چند ہفتے پہلے ہی اٹالین آرمی کی سروس میں موجود FH-70 ہائٹزر یوکرین کو ڈونیٹ کرنے کا اعلان کیا تھا۔ واضح رہے کہ گزشتہ ماہ شیئر کی گئی رپورٹ کے مطابق اٹلی اب تک PZA-2000 اور M109L سیلف پروپیلڈ ہائٹزر اینٹی ایئر کرافٹ گنز، M113 اور VCC-1 آرمرڈ پرسنل کیریئر، اس کے علاوہ VM-90 اور دوسری لائٹ ٹیکٹیکل وہیکلز یوکرین کو ڈیلیور کر چکا ہے۔ FH-70 ٹارڈ ہائٹزر نیٹو سٹینڈرڈ کے ایکسٹینڈڈ رینج شیلز کو 30 کلومیٹر کی رینج پر فائر کر سکتی ہے۔ تیونس میں ہونے والی کثیر ملکی نیول ایکسرسائز فینکس ایکسپریس کا اختتام ہو گیا ہے۔ اس ایکسرسائز میں میزبان ملک سمیت ٹوٹل 13 ممالک کی نیویز نے شرکت کی۔ ان ممالک میں الجیریا، بیلجیم، مصر، یونان، اٹلی، لیبیا، مالٹا، موریتانیہ، مراکش، اسپین، تیونس، برطانیہ اور امریکہ شامل تھے۔ حالیہ ایکسرسائز اس سلسلے کی 17ویں ایکسرسائز تھی۔ ترکیہ کی اوٹوکر کمپنی نے یوروسیٹری نمائش کے دوران
اپنے طول پر لائٹ ٹینک کے لیے نئے ٹرٹ کے ساتھ ایکسپورٹ مارکیٹ کو آفر کیا ہے۔ نئے ٹرٹ جس کو طول پر کے ساتھ انٹیگریٹ کیا گیا ہے، اس کو سیمسن MK2 کہا جاتا ہے۔ اس ٹرٹ پر 30 ملی میٹر گن کے علاوہ 2 اسپائک اینٹی ٹینک گائیڈڈ میزائلز کیری کیے جا سکتے ہیں۔ واضح ہے کہ اس ٹرٹ کو دراصل اسرائیلی کمپنی رافائل نے تیار کیا ہے۔ طول پر لائٹ ٹینک کو اس سے پہلے اوٹوکر نے 2018 میں ہونے والی یورو سیٹری نمائش کے دوران انویل کیا تھا۔ اس پر 700 سے 1100 ہارس پاور کا ڈیزل انجن استعمال کیا گیا ہے، جبکہ یہ ہر طرح کے ٹیرین میں آپریٹ کر سکتا ہے۔ لیتھونیا کے وزیر دفاع گزشتہ روز فرانس پہنچے ہیں، جہاں وہ فرینچ کمپنی کے ساتھ سیزر سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر خریدنے سے متعلق معاہدہ طے کریں گے۔ واضح ہے کہ لیتھونیا اس وقت اپنی آرٹلری نیڈز جرمنی سے حاصل کردہ سیکنڈ ہینڈ سیلف پروپیلڈ ہوئٹزر PZH-2000 سے پوری کر رہا ہے، جو اس نے 2015 میں حاصل کی تھی۔ نیکسٹر سسٹم کی سیزر کا نیکسٹ جنریشن ورژن پہلے ہی متعارف کروایا جا چکا ہے، جس کو لیتھونیا خریدنے کی خواہش رکھتا ہے۔ امریکی ایئر فورس نے 3 کمپنیوں کو کانٹریکٹ ایوارڈ کیا ہے، جس کے تحت یہ کمپنیاں F-35 اسٹیلتھ ایئر کرافٹ کے لیے نیا ایئر ٹو گراؤنڈ اسٹینڈ ان اٹیک ویپن تیار کریں گی۔ اس ویپن کو بنیادی طور پر دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹمز اور بلسٹک میزائل لانچر کو نشانہ بنانے کے لیے استعمال کیا جائے گا۔ ایئر فورس فرسٹ فیز میں 42 ویپنز $70 ملین سے زائد مالیت خرچ کر کے حاصل کرے گی۔ فرینڈز، ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے کہا ہے کہ ہم جنوری 2023 میں قومی نگرانی میں مقامی طور پر تیار کردہ اپنا سیٹلائٹ ایمیجے کو خلا میں بھیجیں گے۔ ایردوان نے دارالحکومت انقرہ میں ترک سیٹ کے ڈائریکٹوریٹ جنرل کی طرف سے سیٹلائٹ کی تیاری سے متعلق تقریب سے خطاب میں کہی۔ صدر ایردوان نے کہا کہ قومی خلائی پروگرام کے ذریعے زمین، سمندر اور فضا کے دفاع کی طرح خلا کا دفاع بھی ہمارا فرض ہے۔ سعودی عرب اور چین سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون سے متعلق بات چیت کر رہے ہیں۔ سعودیہ اور چین کی منسٹری آف اسٹیٹ سیکیورٹی کے ساتھ جنگ اور سائبر سیکیورٹی سے متعلق مختلف ایگریمنٹس پہلے ہی طے پا چکے ہیں۔ ان معاہدوں میں چین کی جانب سے استعمال کیے جانے والے سائبر ڈیفنس سسٹم کی ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی بھی شامل ہے۔ فرینڈز، یہ تھیں آج کی ڈیفنس اپڈیٹس۔ امید ہے اس ویڈیو سے آپ کی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔